اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیک سوسائٹی کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ ایک خراسانی بزنس مین کا غلام بہت نیک انسان تھا۔ ایک مرتبہ حج کے موقع پر جب حاجیوں کے قافلے روانہ ہونے لگے تو اس کے غلام کے دل میں بھی حاضری کی خواہش نے جوش مارا۔ اس نے اپنے مالک کے پاس جا کر اپنے خواہش کا اظہار کیا اور حاضری کی اجازت مانگی۔ مالک نے صاف انکار کر دیا۔ غلام نے کہا کہ میں آپ سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کی اجازت مانگ رہا ہوں، آپ مجھے اجازت کیوں نہیں دے رہے؟ مالک نے کہا اگر تم میرا ایک کام کر دو تمہیں اجازت دے دوں گا۔ غلام نے کہا بتائیں کیا کام؟ مالک نے بولا میں تمہارے ساتھ بہترین سواریاں اور خدام اچھے اور دیگر بہت سی چیزیں بھیجوں گا۔ تمہارا کام یہ ہے کہ تم روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچو تو وہاں جا کر یہ کہنا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے مالک نے یہ پیغام بھجوایا ہے کہ میں آپ کے دونوں دوستوں ابو بکر صدیق اور عمر فاروق سے بیزار ہوں۔ اگر تم میرا یہ پیغام پہنچانے کی حامی بھر لو تمہیں جانے کی اجازت دیتا ہوں۔ اپنے مالک کی گستاخانہ باتیں سن کر غلام کا دل بہت دکھا، بہت غمگین ہوا۔ بظاہر اس نے کہہ دیا کہ وہ فرما برداری کرے گا، لیکن اس کے دل کا حال اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ بہرحال وہ قافلے کے ساتھ مدینہ منورہ پہنچا اور دھڑکتے دل، لرزتے قدم اور نم آنکھوں کے ساتھ روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب بڑھنے لگا۔ مزار انور پر پہنچ کر اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کیا، پھر شیخین کریمین کی بارگاہ میں سلام عرض کیا۔ اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے گستاخ مالک کے پیغام پہنچانے میں بہت شرم آ رہی تھی، لہٰذا تو باز رہا۔ وہ مسجد نبی میں کے صحن میں آ کر سو گیا۔ اس کے خواب میں دیکھا کہ قبر انور کی دیوار شق ہوئی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نورانی چہرے کے ساتھ باہر تشریف کہتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب لباس پہنے ہوئے ہیں۔ آپ کے جسم مبارک سے مشک کی خوشبو آ رہی تھی، ماحول خوشگوار ہو گیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائیں جانب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور بائیں جانب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جانب متوجہ ہو کر فرمایا کہ اے عقل مند شخص، تو نے اپنے مالک کا پیغام ہم تک کیوں نہیں پہنچایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہیبت کو دیکھتے ہوئے اس نے اپنا سر جھکایا۔ اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ مجھے شرم آ رہی تھی کہ میں آپ کو آپ کے پہلو میں آرام فرما دوستوں کے متعلق اپنے بدبخت مالک کا گستاخ پیغام کیسے پہنچاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے خوش نصیب شخص، انشاءاللہ عز و جل تم حج کرنے کے بعد بخیر و عافیت خراسان واپس جاؤ گے۔ تم اپنے مالک کے پاس جا کر کہنا کہ اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ اور اس کے رسول بیزار ہیں جو صدیق عمر فاروق سے بیزار ہے۔ جو تم سمجھ گئے؟ تو اس نے کہا جی ہاں میں سمجھ گیا۔ پھر کہا جب تم پہنچو گے تو چوتھے دن وہ مر جائے گا، کیا تم سمجھ گئے؟ تو اس نے کہا جی ہاں میرے آقا میں سمجھ گیا۔ پھر فرمایا توجہ سے سنو، مرنے سے پہلے اس کے منہ سے پیپ اور خون نکلے گا، تم سمجھ گئے؟ اس نے فرمایا میرے آقا میں خوب سمجھ گیا ہوں۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لے گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور شیخ کریمین کی زیارت ہونے پر اس نے خوب اللہ پاک کا شکر ادا کیا، حج مکمل کیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق بخیر و عافیت واپس خراسان آ گیا۔ بک مالک نے 2 دن تک اس سے کوئی بات نہیں کی۔ تیسرے دن اس نے پوچھا تم نے میرا پیغام پہنچایا؟ اس نے جواب دیا میں نے تمہارا کام پورا کر دیا۔ مالک نے کہا کہ وہاں سے کیا جواب ملا؟ اس نے کہا اگر وہاں سے ملا ہوا پیغام نہ سنو تو تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ وہ کہنے لگا نہیں مجھے بتاؤ تمہارے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا۔ اس نے واقعہ سنانا شروع کیا۔ جب اس نے یہ بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مالک سے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے بیزار ہیں جو اس کے دونوں دوستوں سے بیزار ہیں، یہ سن کر وہ پک کہہ مارنے لگا کہ ہم ان سے بیزار ہیں اور وہ اب ہم سے بیزار، اب ہم سکون سے رہیں گے۔ کہتا ہے کہ اس وقت کی بات سن کر میں نے اپنے دل میں کہا کہ اے اللہ کے دشمن، جلد ہی تو اپنے انجام کو پہنچنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے ان مطابق چوتھے دن اس کے
چہرے پر پھوڑے نکل آئے، اس کے منہ سے پیپ اور خون بہنے لگا اور بالآخر ظہر کی نماز سے پہلے وہ گستاخ اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہماری اور ہمارے آنے والی نسلوں کی ہر قسم کی گستاخی اور پیروی سے محفوظ رکھے، آمین۔